نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے جھلکیاں بیان کی جا رہی ہیں اور سلسلے وار بتدریج جن جن مراحل سے آپ گزرے ان کو پیش کیا جا رہا ہے حسب استعداد کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کیا ہوا ہے اور کسی زبان کو طاقت نہیں ہے، کسی قلم کو طاقت نہیں ہے کہ اس کا وہ احاطہ کر سکے۔ گزشتہ قسط میں بیان ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو عام معافی دی، لیکن 11 مرد اور 6 عورتوں کے لیے قتل کا حکم جاری ہوا۔ ان کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 6 اشخاص کا ذکر ہوا۔ 7واں شخص جس کے لیے قتل کا حکم تھا وہ تھا صفوان بن امیہ۔ یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور امیہ بن خلف جو ہے وہ حضرت بلال کا آقا ہوتا تھا اور حضرت بلال پر تشدد کرتا تھا۔ واقعات گزر چکے۔ بدر کی جنگ میں امیہ بدبخت مارا گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ، یہ بھی اپنے باپ کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا اور ہر جنگ میں آگے ہوتے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جب خالد بن ولید مسلمان ہونے جا رہا تھا تو اس نے صفوان کو کہا کہ صفوان چلو، ابھی ہمارے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں اور جو بھی حضور کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ خود مٹ جاتا ہے اور حضور کا کام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے خواہ کی دشمنی کی ہے، تو آؤ تو مسلمان ہوتے ہیں۔ تو خالد بن ولید کو یہ جواب دیا صفوان نے اس وقت کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں اور میں اکیلا بچوں تو میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ ابھی جب فتح مکہ ہوئی تو اس کے لیے بھی قتل کے وارنٹ جاری ہوئے، تو یہ بھاگ گیا کہیں نجران کی طرف یا یمن کی طرف۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب تھے عمر بن وہب، اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جہاں سب کو معافی دی ہے تو صفوان بن امیہ کو بھی معاف فرما دیں، وہ بڑا رئیس ہے، پیسے والا آدمی ہے، در پدر ہو گیا، مر جائے گا۔ تو آپ نے اس عمروں کا صفوان کے حق میں سفارش قبول فرمائی اور صفوان بن امیہ کو آپ نے معاف کر دیا۔ تو پھر عمرو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس کے گناہ ایسے ہیں کہ وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا، آپ کوئی نشانی دے دیں تاکہ وہ یقین کرے کہ آپ نے واقعی اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ نے ایک روایت کے مطابق اپنی چادر دی اور ایک روایت کے مطابق اپنی دستار مبارک دی، وہی دستار جو فتح مکہ والے دن آپ کے مبارک سر پر سج رہی تھی۔ تو صفوان کو جا کے عمر بن وہب نے ڈھونڈا اور یہ معافی نامہ بتایا اور یہ نشانی بھی دی، تو صفوان جو ہے وہ حیرت میں پڑ گیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ عمرو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے 2 مہینہ مہلت دیں، میں ابھی مسلمان ہونے نہیں آیا، میں ایمان نہیں لاتا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے ہیں، 4 مہینے مہلت ہے، تم سوچ لو۔
تو پھر صفوان مشرک ہوتے ہوئے بھی غزوہ طائف میں شریک ہوا، غزوہ حنین میں شریک ہوا، اور ایک غزوہ میں ایک غزوہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ زرہیں چاہی تھیں، تو 200 یا 400 زرہیں جو ہیں وہ عاریتاً صفوان سے منگوائی تھی، اس کا بھی ذکر آگے بھی آئے گا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی مہربانی اور شفقت دیکھ کر آخر صفوان بھی رہ نہیں سکا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح 8واں شخص جو تھا وہ حارث بن طلحہ تھے، اور حارث نے بھی نبی علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، اور فتح مکہ والے